اسی لیے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے جب حضرت علی کی فضیلت میں ترمذی کی حدیث لکھی ہے نا، یہ والی کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی بن ابی طالب ہیں، ساتھ لکھا ہے کہ تابعی صغیر چھوٹا تابعی، اس نے زید بن ارقم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو بکر پہلے دفعہ اسلام لے کے آئے، تو زبیر علی زئی صاحب نے اس کے اوپر جو تبصرہ کیا نا وہ نٹوریس انداز میں کیا ہے کہ اس کی کیا اوقات ہے کہ ایک صحابی سے اختلاف کر رہا ہے۔ آپ نے نمک حرامی چیک کی؟ جب اپنی بات ثابت کرنی ہے تو سننا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بنیادی راوی سیدنا ابراہیم نخعی تابعی رحمہ اللہ فرماتا ہے شخص جو ایمان لایا وہ علی ہے۔ عمر بن مرہ تابعی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ابراہیم نخعی تابعی کے سامنے کی کہ زید ابن ارقم صحابی نے مجھے بتایا کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت علی ہے، تو ابراہیم نخعی تابعی ہے، اور تابعی بھی جونیئر تابعی ہے، سینئر تابعین میں بھی نہیں آتا۔ وہ فوراً کہتا ہے، عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں، سب سے پہلے تو ابو بکر ایمان لائے تھے۔ اور تنوں کوئی پوچھے تو ابو بکر کا زمانہ پایا ہے، تو عمر کا بھی زمانہ پایا ہے، اور جب وہ اپنے خلاف آ جائے تو اس کی کیا اوقات ہے؟ اور میں آپ کو بتا دوں، جب ہم اس کا جواب دے رہے تھے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے شیخ زبیر کی کتب اٹھا کے دکھایا ہے کہ شیخ زبیر نے اپنی کسی کتاب میں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لفظ نہیں کہا کہ اس کی کیا اوقات ہے۔ یہ خالصتاً مرزا نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کرتے ہوئے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں، آپ اس آدمی کی نمک حرامی ملاحظہ کریں کہ جب وہ اپنے مطابق آئے تو وہ جاتے ہیں سیدنا، اور اپنے خلاف آ جائے تو اس کی کیا اوقات ہے؟ اور ہم تو یہ کہیں گے ابے لوٹے تیری کیا اوقات ہے، چھو سنیں۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں، مجھے تو آتی نہیں ہے پنجابی، اب میں گل کیتا ہوں، یعنی اب میں بات کروں، وہ ابراہیم نخعی کو کوئی سنی سنائی بات پہنچ گئی، اس نے بول دی۔ اور یہ جو معجم الکبیر علی روایت ہے، وہ ابراہیم نخعی کے دور میں سنی شیعہ کنفلکٹ ہو چکا تھا، اور یہ جو عبرانی کبیر علی روایت ہے جب نہیں ہو چکا تھا، جب تو اس وقت چونکہ سنی شیعہ کنفلکٹ ہو چکا تھا اس لیے تو نہیں مان رہا، تو اب تو معجم الکبیر علی روایت کیسے مان رہا بھائی؟ سنی شیعہ کنفلکٹ اب نہیں نا، اور ہے بھی سنی شیعہ اختلاف والی بات۔ کوئی کہ یار حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین کا سنی شیعہ اختلاف سے کیا تعلق ہے؟ تو ہم کہیں گے یہاں نقل کیوں کیا واقعہ کربلا میں؟ جب یہ اتفاقیہ بات تھی تو یہ یہاں نقل کیوں کیا بھائی جان؟ ہاں میں بتاؤں اختلاف کیا ہے۔ اختلاف یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ قاتلین تھے جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا، جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا، جنہوں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا، اور بعد میں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا۔ اور مرزا جی کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں صحابی تھے، علی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں خارجی تھے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تو وہ مانتے بھی نہیں ہیں، اور حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کسی دیو مالائی یزیدی فوج کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہ اگر واقعی اگر قاتلان حسین کی مغفرت ہوتی، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا سوچا، یہ ان کا حسن ظن ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے کہ قاتلین حسین کی بھی کوئی بخشش ہو سکتی ہے۔ کہ مسئلہ یہ ہے کہ جی قاتلین حسین جو ہے وہ قاتلین حسین ہی تو نہیں ہے نا، صرف وہ قاتلین علی بھی ہیں، وہ قاتلین عثمان بھی ہیں۔ ہزاروں مسلمانوں کی جن میں صحابہ اور تابعین ہیں، خون ان کے سروں پر ہے، کیا ان کی بھی بخشش ہوگی کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلے، مرزا جی نے اس کے بعد ہے نا نوٹ کا عنوان قائم کر کے آگے اپنی دکان کھولی اور اپنی کچھ پروڈکٹس بتائیے، ایڈورٹائز چلیں کچھ۔ وہ میں ایڈورٹائز مرزا جی نے نا اپنی دکان چلاتے نا، مرزا جی کا ایڈ چلنا شروع ہے۔ اب سنو ذرا ایڈ سنیے، ایسے ہی میں سنا رہا ہوں آپ کو، کچھ تھوڑی دیر لگے گی، کچھ 2-1 منٹ لگیں گے، لیکن آپ لوگوں کو لطف آئے گا، سنیے ذرا بات۔ نوٹ، اہل سنت کے صحیح منہج کو اہل سنت کا صحیح منہج نہیں سمجھے کچھ بات؟ یہ سیم وہ والی بات ہے کہ جی آپ نے دیکھا ہے، یہ سنو، عامل بنگالی بابا ہر قسم کے جادو کا توڑ، بے اولادی کے لیے بے اولاد حضرات تشریف لائیں۔ یہ سیم وہ والی بات ہے کہ خود آدمی راضی ہو اور بورڈ لکھ کے کیا لکھا رکھا ہے؟ اہل سنت کے صحیح منہج کو جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ موجود اس موضوع سے متعلق 17 ویڈیو لیکچر ضرور دیکھیں۔
ایڈورٹائزمنٹ شروع ہو گئی اپنی. سنو سنو ذرا بات, اب سنو میں کہنے کا چاہ رہا ہوں, مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین تو ہمیں کہتے ہیں نا کہ مرزا جی کا نام لے کے تم مشہور ہونا چاہ رہے ہو. اب مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کہتے ہیں نا مرزا جی کا نام لے کے تمہاری دکان چل رہی ہے, اور مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کہہ رہے ہوتے ہیں نا مرزا نے تمہاری دکانیں بند کر دی ہیں. نہیں سمجھے؟ اور نہیں سمجھے؟ عجیب ہی قوم ہے, اس کے نام سے دکان چلا رہے ہو, اس نے دکان بند کر دی. عجیب ہی قوم ہے. اب چل رہی ہے بند کر دی, پہلے اس پہ تو فیصلہ کر لو. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اچھا چلے آپ سنیں ذرا, اشتہار دیکھتے جائیے گا بھائی. نمبر 1 مسئلہ نمبر 48, فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے اور مرزا جمہوریت کا قائل ہے. نمبر 2 مسئلہ نمبر 55 علم لدنی سے متعلق رافضیوں اور صوفیوں کا عقائد کا تحقیقی جائزہ, مگر علم صحابہ کے حوالے سے, مشاجرات صحابہ کے حوالے سے رافضیوں اور اہل سنت کے درمیان کے معاملات نہیں بتاؤ گے. اچھا. نمبر 3 مسئلہ 55 وصیہ رسول کون اور حدیث کرتاس کا تحقیقی جائزہ. یہ وہ بات ہے جو مسئلہ نمبر 157 میں ہم باوضاحت پڑھ چکے ہیں. اور ابھی سنیے گا ذرا بات کو, آخری کنکلوڈیڈ ویڈیو اس کے بعد جو اپلوڈ ہوگی آپ بھائی اس میں دیکھیں گے کہ ہم اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائیں گے. مرزا صاحب ایک ہی رٹے کو اپنی ہر ویڈیو میں دہراتے جاتے ہیں. بعض مکمل ایک ویڈیو میں موجود اگر فرض کریں 50 رٹے تھے تو ان کو 50 دیگر ویڈیوز میں اختصاراً الگ الگ بھی انہی کو رٹ رہے ہوتے ہیں. کوئی نئی چیز مرزا صاحب کے پاس نہیں ہوتی. وہ جو تھا جو انہوں نے رافضیوں کی کتابوں سے ان کے تھوکے ہوئے لقمے چاٹے تھے, مرزا جی وہی بیٹھ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں. سنیں. اچھا جی, مسئلہ نمبر 61 حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. حسینیت اور یزیدیت کی اصطلاحات کے مجد, ان دو جدید بدعی اصطلاحات کے مجد خود مرزا جی اور مرزا جی کا واریین ہے. مسئلہ نمبر 65 سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صحیح فضائل. نمبر 6 مسئلہ نمبر 66 محرم اور حرام اور واقعہ کربلا سے متعلق 5 علمی نکات. بس مرزا جی کا یہ پمفلٹ اگر کسی بھائی نے پڑھا ہو تو بس میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ دیکھ لینا اس کے اندر 9 اور 10 محرم کا روزہ بتایا گیا ہے یا نہیں. بتایا گیا تو چلو ٹھیک ہے, نہیں بتایا گیا تو یہ اہل سنت کا منہج. اچھا مسئلہ نمبر 66 بھی سیدنا حسین بن علی کے صحیح فضائل. اچھا سیدنا حسین بن علی کے صحیح فضائل اس میں نہیں بتایا تھے, ہے نا, پورا باب بدام ہم نے پڑھا بھی تھا. پھر یہ الگ سے پمفلٹ کیوں پڑھے؟ خوب اشتہار چل رہے ہیں, نہیں سمجھے, خوب دکانداری چل رہی ہے. اچھا مسئلہ نمبر 94 غزوہ تبوک میں مومنین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور منافقین کے کردار کا فرق. مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. ایسے ہم بیٹھ کے پوچھیں سنی شیعہ کا. اچھا یہاں تم نے لکھا ہوا ہے اس پمفلٹ کے اندر کہ کل 200 احادیث اہل سنت کی مستند کتابوں سے اور ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. تو اہل سنت والا تو ہو گیا تھا نا, ڈائریکٹ شیعہ والا بتاتے نا. ڈائریکٹ شیعہ والا کیوں نہیں بتاتے ہوتے؟ کچھ نہیں سمجھے بات کو. شیعہ کا صرف لارا لپا ہے, لالو لاشاری. اصل کیا ہے؟ اصل تو وہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یعنی ہماری کتابیں اٹھا کر یہ ثابت کرنا کہ رافضیت کو پروموٹ اصل میں اہل سنت نے کیا ہے. نہیں سمجھے؟ اچھا جی اور سنیں مسئلہ نمبر 10 مسئلہ نمبر 100 خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین رضی اللہ عنہ حق پرستی کی علامت ہے. اچھا جب بھائی مرزا جی سامنے ہوتے ہم پوچھتے خلافت و ملوکیت تو ہو گیا, اور جمہوریت جس کو تم قائل ہو. اور ابھی اندر کی رپورٹ ہے کہ ایک سیاسی جماعت سے ٹکٹ بھی مانگنے کے چکر میں لگے ہوئے. نمبر 11 مسئلہ نمبر 102 فضائل سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور یزید بن معاویہ کے کرتوتوں پہ دفاع کا تحقیقی جائزہ. نہیں سمجھے؟ یہاں بھی یہ باب تھا, نہیں سمجھے؟ میں بتاؤں آپ کو. صفحہ نمبر 31 میں باب قائم کیا تھا قسطنطنیہ والی بشارت یزید بن معاویہ پر چسپا کرنا علمی غلطی ہے. ہم نے اس کی وہ علمی غلطی پر یہ کہنا بھی کتنی بڑی غلطی ہے وہ ہم نے واضح کیا. آگے کہتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 116 جنگ صفین اور مشاجرات صحابہ پر ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے بیان کا تحقیقی جائزہ. مسئلہ نمبر 116 سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی حقیقی وجہ کیا تھی. اچھا حقیقی وجہ اگر اس پمفلٹ میں بتاؤ گے تو اس میں کیا بتایا تھا؟ وہ حقیقی نہیں تھا. وہاں بھی تو تم کیا آئے تھے 31 سے فلاں حدیث تک پڑھ لو حقیقی وجہ اس میں, تو پھر الگ سے پمفلٹ کیوں لکھا ہے؟ خوب دکانداری چل رہی ہے, نہیں سمجھے کچھ بات. اچھا جی 14 مسئلہ نمبر 116 کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے اور حفاظت قرآن کا معجزہ. اچھا ابھی کوئی ایسے اب تو ہم تو آپ کو پتہ ہے مسئلہ نمبر 157 میں بھی ہم نے پڑھا کہ مرزا جی نے فل جان لگائی کہ وہ کاتب وحی نہیں تھے. اچھا ویسے مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین سے پوچھ رہے ہیں, وہ کاتب وحی نہیں تھے, جو تھے ان پر مرزا جی نے کوئی پمفلٹ لکھا ہے؟ جو تھے ان پہ لکھا ہے؟ اچھا مطلب قرآن کا لکھنا تو مشکوک بنا دو, لکھنے والوں کو نہیں دکھاؤ. دوں ایک نام مولا علی. مولا علی کا چورن بیچنا لوگا تو ڈوب کے مرنا چاہیے نا. لو نام لے لیا. اب ایک مسئلہ ہے وہ کہاں ہے وہ صحیفہ جو انہوں نے لکھا تھا؟ نہیں سمجھے؟ بہت فساد ہو جائے گا اگر یہ موضوع چھڑا تو. نہیں آگے کہتے ہیں
مسئلہ نمبر 124A 124B 124C اور 124D. ڈی حیدر ہے مولائی نعرہ. سنو مسئلہ نمبر 124A 124B 124C 124D. پتہ ہے کیا ہے؟ انجینئر محمد، وہ بڑا بڑا کر کے لکھا ہوا، انجینئر محمد علی مرزا پر بعض فرقہ پرست علماء کی جانب سے لگائے گئے 10 جھوٹے الزامات کے علمی جوابات. اور وجہ ہم نے 100 سوال کیے تھے، اس کے کب جواب دے رہے ہو؟ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ چلیں 16 مسئلہ نمبر 127 امام مہدی علیہ السلام کی پوری دنیا پہ خلافت اور سنی و شیعہ کا جمع. نہیں سمجھے؟ اچھا ایک ایسے ہی وہ پوری دنیا پہ خلافت لے کے کیسے آئیں گے؟ مرزا جی تو جمہوریت کی کوشش میں لگے ہو. مرزا جی سے لڑ کے لائیں گے کیا؟ دجال سے لڑیں گے نا. اب مرزا جی بھی دجل کرتے ہیں، تو جب مرزا جی دجل کرتے ہیں تو میں صحیح نہیں کہتا، دجال بھی کہے گا کہ ابے نیند پوری ہونے دو، آرام سے چلے جاؤں گا، میرا بیٹا کام کر رہا ہے ابھی. نہیں سمجھے؟ اچھا جی 17 مسئلہ نمبر 157A اور 157B سنی اور شیعہ خلافات پہ 100 سوالات اور ان کے جوابات. یہی مسئلہ ہم اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ پورا پڑھ سکیں. اب مرزا جی کہتے ہیں آخری نصیحت، آخری نصیحت. یہ نصیحت سن لو، آپ حیران رہ جاؤ. نصیحت امام اہل سنت سیدنا امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ المتوفی 204 ہجری پر جب ناصبی اور یزیدی علماء نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مقدس جرم میں رافضی بریکٹ میں یعنی شیعہ ہونے کا جھوٹا الزام لگایا تو انہوں نے وہ شہرۂ آفاق شعر کہا جو ان کے دیوان میں ہے، ان کانا رفضن حب آل محمد فلیشهد الثقلان ان انی رافضی. دیوان الشافعی. ترجمہ: اگر آل محمد سے محبت رکھنے کا نام بریکٹ میں بالفرض رافضیت ہی ہے تو تمام جن اور انسان میری اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں. یہ مرزا جی نے اپنے پمفلٹ کا اختتام کر دیا یہ کہہ کر کہ میں، مرزا جی نے سگنیچر کر دیا کہ وہ کیا ہے. چلو یہ تو ابھی اپنی جگہ کی بات ہے، لیکن ایک بات سمجھو، آپ لفاظی پہ غور کر رہے ہیں، یہ وہ والی لفاظی ہے میں کہہ رہا ہوں، یہ وہ والی لفاظی ہے، وہ جو محرم میں اپنا چورن بیچتے ہیں نا، یہ وہ والی لفاظی ہے. امام اہل سنت امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ المتوفی 204 ہجری پر جب ناصبی اور یزیدی علماء نے آل محمد سے محبت کے مقدس جرم، محبت کا مقدس جرم، مقدس جرم، مقدس اور جرم اور مقدس بے کون سی زبان ہے یہ؟ ہاں یہ ہے وہ آج کی معشوق کے لیے وہ مجازی زبان، یہ حقیقی طالب علم کی بھی زبان نہیں ہے، یہ وہی ڈرامے بازوں کی زبان ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ محبت کا مقدس جرم، مقدس جرم، مقدس جرم، مقدس وہ تقدس الگ چیز ہے. جرم تو نجاست ہے، تقدس کہاں سے ہوا؟ نہیں سمجھا کچھ بات. لیکن مسئلہ یہ ہے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین ہی چل سکتے ہیں، ان زبانوں پہ ہم چل سکتے نہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ آخری نصیحت تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن اسے پڑھنے سے پہلے پہلی نصیحت پڑھیں. پہلی نصیحت کیا ہے؟ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت پر دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایتوں کے فتنے سے بچنے والوں کے لیے مرزا جی نے پمفلٹ لکھا ہے، دہرایا. فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی کی نحوست سے بچ کر قرآن حکیم، صحیح الاسناد احادیث اور اجماع امت کو حجت پر دلیل بناتا ہوا تاریخ کی جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد روایت سے محفوظ اور 72 شہداء کربلا سے اظہار عقیدت پر مشتمل تحقیقی مقالہ، تحقیقی کیا سوز ہے، جیسے مقدس جرم ہے ایسے اس میں ایک سوز ہے، تحقیقی مقالہ. ذرا تحقیقی مقالے کی شکل تو دیکھیے گا ذرا یہاں پہ کہ امام اہل سنت سیدنا امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ المتوفی 204 ہجری پر جب ناصبی اور یزیدی علماء نے آل محمد سے محبت کا مقدس جرم ہے تو انہوں نے یہ شعر کہا، ان کا آگے مرزا جی نے اس کے لیے حوالہ دیوان شافعی، دیوان. چلو مرزا جی کی ایک اور نصیحت بتاتا ہوں. مرزا جی کہتے ہیں، سننا، مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 میں مرزا جی نے فرمایا امام بلازوری نے یہ روایت لکھی ہے، انصاب الاشراف امام بلازوری کی کتاب پہ بات چل رہی تھی. امام بلازوری نے یہ روایت لکھی ہے. یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب شیخ زبیر صاحب نے وفات سے پہلے لکھا ہے. یہ کتاب اپنے مصنف تک ثابت ہی نہیں ہوتی صحیح سند کے ساتھ. یہ کتاب اپنے مصنف تک صحیح سند کے ساتھ ثابت ہوتی. اس کا مطلب وہ اسی کتاب کی روایت لیں گے تحقیقی مقالے میں کہ جو اپنے مصنف تک صحیح سند سے
ثابت ہو، ہم تو اپنی جانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مان لیتے ہیں۔ اب سنو ذرا بات کو، غور کیجیے گا۔ یہ دیوان امام شافعی، چونکہ دارالمعارفہ بیروت لبنان کے چھپے ہوئے نسخے کا PDF کا عکس میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ دیوان شافعی کے مقدمہ میں محقق اس کتاب کے، یعنی کہ اس کتاب کے جو محقق ہیں، وہ لکھتے ہیں لا توجد مخطوطہ تضم شعر الامام شافعی، میں نے آج تک کوئی مخطوط نہیں پایا منظم جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار مر دیے۔ دیوان الشافعی کا کوئی مخطوط پایا ہی نہیں ہے۔ من سنت احد الذین جمعوا لنا الشعر فی قرنین ثانی و ثالث الہجرتین، جس میں وہ شعر ہوں کہ جو یعنی کہ پہلے اور دوسرے زمانے کے امام شافعی کے قرن الثانی اور قرن الثالث کے امام شافعی کے ساتھ کے جو لوگ تھے جنہوں نے آپ سے اشعار سنے۔ وَإِنَّمَا الَّذِي وَصَلْنَا أَبْيَاتٍ مِّن شِعْرٍ مَنْثُورَةٍ فِي بُطُونِ كُتُبِ التَّرَاجُمِ الَّتِي تَرْجُمَتْ لِلْأَعْلَامِ فِي عَصْرِ الإمام شافعی، اور جو بھی شعر آج ہم امام شافعی سے منسوب بعض پاتے ہیں وہ ہیں جو بعض کتب تراجم میں امام شافعی کے نام سے وہ شعر آ گئے ہیں۔ دیوان شافعی کا کوئی مخطوط دنیا میں موجود، اس نام کی کسی کتاب کا کوئی مخطوط دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اول من جمع اشعار الشافعی فی کتاب مستقل، اور جس نے مستقل ایک کتاب کی شکل میں امام شافعی کے اشعار جمع کیے وہ ہے احمد العجمعی المتوفی 1622 ہجری۔ امام شافعی کی وفات کے کم از کم 1100 سال بعد ایک شخص اٹھتا ہے، امام شافعی کے اشعار ایک جگہ جو آپ کے نام سے منسوب اشعار ہیں وہ ایک جگہ مستقل ایک کتاب کی شکل میں وہ جمع کر دیتا ہے۔ وَسُمِّيَ عَمَلَهُ نَتِیجَۃُ الافکار، اور اپنے کے اس عمل کو وہ نام دیتا ہے نتیجۃ الافکار۔ کتاب کا نام کیا رکھتا ہے آپ نے اسے؟ اور سنیں ذرا بات کو، صفحہ نمبر 12 پہ نیچے بیچ یعنی کہ بیچ کے پیراگراف میں لکھتے ہیں ثم جاء بعد العجمعی، اور اجمعی کے بعد آئے محمد مصطفیٰ شاذلی، وهو موظف بدار الکتب المصریہ واختار من نتیجۃ الافکار اشعارا جعلها فی کتاب سماہ الجوہر النفیس فی اشعار محمد بن ادریس طبع فی مصر سن 1321 ہجری۔ یعنی ان کے بعد آئے محمد مصطفیٰ شاذلی کہ جنہوں نے نتیجۃ الافکار کی ہی کتابوں کو سامنے رکھ کے بعض اشعار کا اضافہ کر کے کتاب کا نام رکھا جوہر النفیس فی اشعار محمد بن ادریس کے نام سے، جو 1321 ہجری میں مصر سے شائع ہوئی، یعنی کہ امام شافعی کی وفات کے تقریباً 1200 سال بعد۔ اب بھائی میرے اب سنو ذرا بات، اگلے صفحے پر محقق کتاب یہ جو ہمارے ہاتھ میں نسخے کا جو PDF کا عکس ہے، یہ کہتے ہیں مصادر و شعر الشافعی۔ اب جو اس دیوان الشافعی نام سے اس کتاب میں جو امام شافعی کی طرف منسوب شعر ہیں، ہم نے اس کے لیے مصادر حوالہ جات کیا لیے ہیں؟ کیونکہ مخطوط تو ہے نہیں، اصل مخطوط تو ہے نہیں، ہم نے اس کے لیے مصادر یعنی حوالہ جات کیا لیے ہیں۔ سن ذرا بات، اولا سب سے پہلے شعر الشافعی، امام شافعی ہی کیا شعر، سنو، والمراد من شعر الشافعی الکتابان اللذان ضمن بعض شعر الامام الشافعی وہما نتیجۃ الافکار الجوہر النفیس، اور مراد امام شافعی کے اشعار تھے یہ دو کتابیں ہیں کہ جن میں امام شافعی کے بعض اشعار موجود ہیں، نتیجۃ الافکار اور الجوہر النفیس، وہی دو کتابیں، ایک چھپی 1100 ہجری کے بعد، ایک چھپی 1300 ہجری کے بعد۔ بھائی میرے سمجھے ہیں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اب آگے کہتے ہیں ثانیاً نمبر 2 کتاب التراجم، جو عام تراجم رجال کی جو کتابیں ہیں، مثلا کتاب تراجم خاصہ جیسے آداب الشافعی و مناقبہ، مناقب الشافعی امام بہقی کی، مناقب الشافعی فخر الدین رازی کی، مناقب الشافعی مناوی کی، هذه الكتب التي ترجمت للامام شافعی وهي مصادر الاولى لشعر الشافعی رحمہ اللہ، یہ وہ کتابیں جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حالات ذکر ہے، اور یہی وہ کتابیں جس سے عام طور پہ امام شافعی کے اشعار اخذ کیے جاتے ہیں۔ وفی اثر الحدیث هناك کتب تحدثت عن سیرت الشافعی رحمہ اللہ منها تاریخ الامام شافعی حسین رفاعی، امام شافعی مصطفیٰ عبدالرزاق، الشافعی محمد ابو زہر، اور عصر حاضر میں وہ تاریخ کی کتابیں جو امام شافعی کی سیرت پر لکھی گئی، مثلا حسین رفاعی کی تاریخ امام شافعی، مصطفیٰ عبدالرزاق کی امام شافعی، اور شیخ محمد ابو زہرہ کی الشافعی۔ پھر کہتے ہیں کتب تراجم العامہ، عام کتب تراجم یعنی عام رجال کی کتابیں، مثلا اسماء اللغات امام نووی کی، طبقات الشافعیہ سبکی کی، معجم الادباء یاقوت الحموی کی۔ یہاں تک سمجھ گئے؟ اس کتاب کا کوئی مخطوط ہے ہی نہیں، کوئی سند منقول ہے ہی نہیں،
امام شافعی کی طرف اس کا انتساب مشکوک ہی نہیں، ثابت شدہ ہے کہ ہے ہی نہیں، اور صرف تسلی کے لیے امام یعنی کہ امام فرقہ پیلمبریہ جہلمیہ رافضیہ کے مقلدین کی جن پر اعتماد ہے، شیخ حافظ زبیر لدئی، جعلی جز کی کہانی اور علماء ربانی، جو کہ ایک جز المفقود کے نام سے ایک مخطوط کے اوپر 5 علماء کے مقالہ جات کا یہ کتاب کا مجموعہ ہے۔ اس میں شیخ زبیر کا جو مقالہ ہے صفحہ نمبر 13 سے اس عنوان سے شروع ہوتا ہے، کلمی اور مطبوعہ کتابوں سے استدلال کی شرائط، کلمی اور مطبوعہ کتابوں سے استدلال کی شرائط، اس کے صفحہ نمبر 14 تا 15 صرف 4 چیزیں پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ نمبر 2، کتاب کے مخطوطے کا ناسخ و کاتب سکہ و صدوق، یا ناسخ و کاتب تو دور کے بعد مخطوط کا ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، ناسخ مخطوطہ سے کتاب صاحب کتاب تک سند صحیح ہو، یعنی جس نے کتاب لکھی، جس کی لکھی ہوئی مخطوط آپ کے ہاتھ میں ہے، اس سے لے کر صاحب کتاب جس نے کتاب اصلاً لکھی تھی اس تک سند صحیح ہو۔ جب مخطوطہ ہی نہیں ہے تو سند ملے گی؟ نمبر 4، مخطوطے کا محل وقوع، خط یعنی لکھائی، تاریخ نسخ یعنی کس سن کی یہ لکھائی ہے، قدامت یعنی یہ نسخہ کتنا پرانا ہے، کی تحقیق ضروری ہے۔ جو نسخہ پرانا اور قلیل الغلط ہوگا، یعنی جس میں غلطیاں جو قدیم اور قلیل غلطیاں ہوں گی، اس میں بعد والے تمام نسخوں پر فوقیت ہوگی۔ یہاں کیفیت ہے کہ ایک بھی مخطوط ثابت نہیں ہے امام شافعی کا۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اب پھر سنیں، جب محقق کتاب نے دیوان الشافعی والے جب یہ کہا کہ اس میں جو اشعار نقل ہیں ان کے مصادر ہم نے ذکر کیے ہیں، کیونکہ اصل مخطوط تو ہے نہیں، سنیں اب جب مصادر ذکر کیے تو اب ذرا دیکھیے گا صفحہ نمبر 72 کے اوپر وہ یہ شعر لے کے آئے، انی رافضی، مرزا جی نے جو یہ شعر نقل کیا ہے نا، سننا یہ شعر لے کے آئے، ان کا نا رفضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اب اس کے لیے انہوں نے جو مصدر ذکر کیا، 3 کا عنوان قائم کر کے حاشیے میں مصدر ذکر کیا ہے، مناقب الشافعی للبہقی جلد 2 صفحہ 71، اور ذرا دیکھیے گا یہ مناقب الشافعی امام بہقی، اس کے جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 71 جو حوالہ ہے، اور اس میں باقی یہ شعر منقول ہے اس سند کے ساتھ۔ اخبرنا ابو زکریا بن ابی اسحاق المزکی حدثنا زبیر بن عبد الواحد الحافظ اخبرنی محمد بن الاشعث حدثنا ربی قال انشدنا الشافعی رضی اللہ عنہ، یعنی کس سند سے منقول ہے کہ اسے محمد بن اشعث ابو الحسن الکوفی روایت کرتا ہے اس شعر کو۔ یہ میرے ہاتھ میں الکامل فی ضعفاء الرجال امام ابن عدی کی، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 565 کے اوپر وہ کہتے ہیں، محمد بن اشعث ابو الحسن کوفی مقیم بہ مصر کتبت عنہ بہا حملہ الشدۃ میلہ الی التشیع، مصر میں مقیم تھے، وہاں ہم نے ان سے لکھا بہت زیادہ شیعت کی طرف مائل تھے، بہت زیادہ، اور بہت زیادہ کہاں مائل تھے، صحیح۔ ہم نے ان سے ایک نسخہ لکھا جس میں کوئی تقریباً 1000 کے قریب روایات تھی، اس کی پوری پھر یعنی اس میں موجود ہے نا روایتوں کے نشاندہی کرتے ہوئے گئے، آخر میں کہتے ہیں وہ ہذہ النسخہ کتبتھا عنہ، اور یہ جو نسخہ ہم نے ان سے لکھا ہے حدیث کا، یہ قریباً 1000 حدیثوں پہ مبنی تھا، ہم نے ان سے لکھا جس میں عام طور پہ منکر قسم کی روایات تھیں، اور ان میں بعض ایسے متون بھی تھے کہ جو اہل صدق کی روایات کے مطابق تھے، اور میں کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ نسخہ پورا گھڑا ہے۔ امام ابن عدی کہتے ہیں کہ محمد بن اشعث نے یہ پورا حدیث کا نسخہ گھڑا ہے، ولم اجد له فیہا اصلا، ہم نے کبھی بھی اس میں موجود روایات کی اصل پائی۔ محمد بن اشعث شیعہ تھا، روایات گھڑا کرتا تھا، ان کا نا رفضن حب آل محمد والا شعر کس نے گھڑا ہے؟ محمد بن اشعث الکوفی نے، نہیں سمجھے؟ اور سنیں ذرا بات کو، جس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ امام شافعی خود کو رافضی کیسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں سیر و اعلام نبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 344 کے اوپر امام ساجی رحمۃ اللہ علیہ باباستہ ابراہیم بن زیاد العبلی باباستہ بویتی یہ روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سوال ہوا اصلی خلف الرافضی، کیا میں رافضی کے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ کیا میں رافضی کے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ رافضی فکر کے آدمی کے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ امام شافعی نے کہا لا تصلی خلف الرافضی، رافضی کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھنا، ولل قدری، نہ قدری کے پیچھے، ولل مرجئی، اور نہ کبھی مرجئی کے پیچھے۔
امام شافعی تو رافضی کے پیچھے نماز تک پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، خود کو رافضی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ بھائی آپ یہ دیوان الشافعی ان سے ثابت تو کر کے دکھاؤ، اور چلو بطور دلیل ایک اور چیز لے لو، چلو چھوڑو، شعراء آفاق رسالہ ہے نا، امام شافعی سے ثابت ہے نا، تو پھر تو یہ شعر بھی ان سے ثابت ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر 38 کے اوپر شعر کیا لکھا ہے؟ آل النبی الذریتی وہم الیہ وسیلتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ان کی ذریت میرا وہ ان کے ہاں وسیلہ ہے۔ ارجو بان آتا غدن، ان کی طرف رجوع کرو، کل کو یہی دیں گے، بے عدل یمین صحیفتی، دائیں ہاتھ میں بندے کا اعمال نامہ۔ مرزا جی کو توحید پرست سمجھنے والے جتنے دنیا میں چوچو ہیں، ان سب سے میرا سوال ہے، کیا کل آخرت میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اہل بیت دیں گے؟ کیا اہل بیت اللہ اور ہمارے درمیان میں وسیلہ ہیں؟ یہ وہ شرک کا عقیدہ؟ کیا یہ امام شافعی کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ اور آگے سنیں مرزا جی کی، اگر ہمارا پرچہ نہ کٹ جائے تو ایک اور شعر بھی ہے، پتہ نہیں مرزا جی مانے نہیں مانے، بھابھی کی شان میں ہے۔ امام شافعی نے ایک عورت کو دیکھا، کہا ان النساء شیاطین خلقن لنا، یہ عورتیں تو شیطان ہیں جو ہمارے لیے تخلیق کی گئی ہیں، نعوذ باللہ من شر الشیاطین، اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیاطین کے شر سے۔ اب کیا ہم اس شعر کا انتساب امام شافعی کی طرف کر سکتے ہیں؟ یہ عورتیں کیا ہیں؟ ان النساء شیاطین، عورتیں تو شیاطین ہیں۔ تو مرزا جی کی بھابھی کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ ایک بات، اور پھر آخر میں ذرا دیکھیے گا، اس کی ابتدا ہوئی تھی رافضیت کے اس ڈرامے بازی سے 72 شہداء، اور اس کا اینڈ ہوا ہے رافضی پہ۔ خالصتاً مرزا جی کا یہ جو پمفلٹ ہے، یعنی کہ 72 شہداء کربلا، اس کو میں کیا ڈرامے بازی کیوں بول رہا ہوں؟ سنیے گا ذرا بات کو، مطلب یہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ وہاں 72 شہید ہوئے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اہل خانہ وہاں شہید ہوئے ہیں، بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا سانیہ، مگر 72 حضرات وہاں شہید ہوئے ہوں، یہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو سمجھے گا یہ رافضیوں کا پروپیگنڈا ہے، یعنی کہ رافضیوں کے پروپیگنڈے سے مرزا جی نے اپنے پمفلٹ کی شروعات کی، اور آخر میں رافضی ہونے کو ہی ثابت کیا۔ کوئی کہے کہ یہ تو امام شافعی کا شعر ثابت کیا، نہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی نے باقاعدہ تم تراک سے اس بات کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہا، یہ ہمیں ہی نہیں صرف کہہ رہے، ہمارے بزرگوں کو بھی ان کا بزرگوں نے رافضی کہا ہوا ہے، تو یہ سرٹیفکیٹ ہے الحمدللہ۔ تو مرزا جی اپنے رافضی ہونے پر الحمدللہ کہہ رہے ہیں نا۔ تب مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اب بھی سمجھ لیں کہ یہ آدمی اپنے رافضی ہونے پر باقاعدہ آہستہ آہستہ لوگوں کا دماغ بنا رہا ہے اور لوگوں کو رافضیت کی طرف لے کے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اس پمفلٹ کا اینڈ ہوا، انشاءاللہ جو ہے اس کا ایک کنکلوڈڈ ویڈیو، یعنی کنکلوژن کا جو ایک ویڈیو ہے، وہ انشاءاللہ اگلا ویڈیو، آخری ویڈیو وہی ہوگا، اور یہ ہماری طرف سے مرزا صاحب کے اب تک کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ کیے ہوئے تمام اعتراضات کے جوابات جو ہے وہ ہو گئے۔ یہ اللہ ہی کا فضل و کرم ہے، جس پر جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور رافضیت اور ناسبیت کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا